ہمارا درس قرآن و حدیث جو چل رہا ہے، سچے مسلمان کی پہچان اور ایمان کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ جو قرآن و سنت سے ہمیں تربیت ملتی ہے کہ مسلمان کو بکثرت اپنی موت یاد کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، حفاظت ایمان۔ اور اس حقیقت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جو لمحات اس وقت گزر رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہی زندگی کے آخری لمحات ہوں۔ جب یہ سوچ کر ہم ہر قدم اٹھا رہے ہوں گے تو پھر ہماری زندگی محتاط ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہمیں اپنے ایمان کی ہمیشہ حفاظت اور خاتمہ میں ایمان۔ جو شخص اپنی موت کو بلا کر لمبی امیدیں قائم کر لیتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ ابھی زندگی بہت زیادہ ہے، یہ ذہن ہوتا ہے کہ ابھی کافی وقت پڑا ہے، ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی لمبی امیدوں میں جی رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں وہ توبہ سے غافل رہتا ہے، گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اسے نہ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ وحدہ لا شریک کے حقوق کی پرواہ ہوتی ہے، نہ حقوق العباد کی پرواہ ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر شیطان اس پر اس طرح اپنی گرفت مضبوط کر لیتا ہے کہ ایمان کمزور ہونے لگ جاتا ہے، اور سخت خطرہ ہے کہ ایمان کا ڈاکو جو شیطان، جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کا ایمان نہ لے جائے۔ اس کے برعکس جو بندہ اپنی موت کو یاد رکھے اور اسے اپنے قریب تصور کرے کہ میری موت پتہ نہیں کب کیسے کس کیفیت میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی رحمت سے اس کا دل ہمیشہ نرم رہتا ہے، وہ ڈر میں رہتا ہے، وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ پھر اتنا بھی اس طرح اپنے آپ کو نفسیاتی نہ بنا دے کہ ہر وقت ہر لمحہ وہ یہی کیفیت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی رحمت پر ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ موت کو یاد رکھے اور لمبی امیدوں سے بچے۔ لمبی امید کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے یہود و نصارہ کا ذکر فرماتے، ان کے احوال کو فرماتے سورۃ الحدید کی 16 نمبر آیت کریمہ ہے، ارشاد فرمائے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ مطلب مفہوم یہ ہے کہ ان پر طویل مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ یہود و نصارہ کی اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے کیفیت بیان فرمائی۔ جب طویل مدت گزری فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ ان میں سے بہت سارے فاسق ہوئے، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوئی، رحمتیں ہوئی، پھر انہوں نے بلا اور اپنی کیفیت میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، المعجم الاوسط کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل۔ کتنا خوبصورت اور واضح پیغام۔ فرمایا اس امت کے پہلے مسلمان اللہ تعالیٰ جل مجدہ پر یقین اور زہد کی برکت سے کامیاب ہوئے۔ صلاح الاول امت، اس امت کے پہلے جو مسلمان تھے بالزہد والیقین، زہد اور یقین، تقوی، عبادت، ریاست۔ ارشاد فرمایا وَيَهْلِكُ آخِرُهَا، اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ اور وہ قیامت کے لوگ بالبخل والعمل، بخل اور لمبی امید کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے۔ اب یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لمبی امیدیں ہیں۔ اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ یقین کمزور ہو جائے گا، کنجوسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی خاطر لمبی زندگی اور صحت اور مال میں اضافہ کی آرزو پر ہمیشہ انسان پر غالب رہے، یہ چیزیں اس پر مسلط ہو جاتی۔ تو اس سے ہمیں اس آیت کریمہ سورۃ الحدید کی جو 16 نمبر اور یہ حدیث مبارکہ معجم الاوسط اور مسند امام احمد کے
اپنی موت سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر امت کا طریقہ ہے کہ ایمان